وہ لڑکیاں جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی، یا وہ لڑکے جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکیاں جو موبائل چلاتی ہیں، گانے سنتی ہیں، وہ لڑکیاں جن کے فیشنیلے کپڑے ہیں، وہ لڑکیاں جن کی سہیلیاں بگڑی ہوئی ہیں، غلط ہے، ان کو سننا چاہیے۔ تم بھی اپنے گھر میں یہ بات بتا دینا، اگر ہم برائی کرتے رہے اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ ایک لڑکی ہے جس کا نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، اکلوتی لڑکی ہے، بڑے پیار سے پالا جا رہا ہے، اس کی ایک سہیلی ہے، ایک دن جمعے کے دن بیٹھ کے تخت پہ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، جیسے جیسے کر رہی تھی 16واں پارہ پڑھ رہی تھی، تقریباً آدھا پارہ ہو گیا تھا، اتنے میں سہیلی آ گئی، آنے کے بعد چپٹ گئی، پیار جتانے لگی، کہنے لگی او میری بہن دیکھ، میں دنیا میں سب سے زیادہ تجھ سے پیار کرتی ہوں، چل میں تجھے بلانے آئی ہوں، میرے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، میرے گھر میں گانے چل رہے ہیں، میرے گھر میں فلم چل رہی ہے، ٹی وی میں فلم آ رہی ہے، میں اکیلی نہیں دیکھ سکتی، تو بھی میرے ساتھ چل۔ وہ کہنے لگی میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں کیسے جاؤں، لیکن وہ لڑکی کہنے لگی سن سن او پگلی تو کب سدھرے گی، قرآن کہیں کو بھاگا تھوڑی جا رہا ہے، قرآن بعد میں بھی پڑھ لے گی، اگر فلم نکل گئی تو کیا ہوگا، گانے نکل گئے تو کیا سنے گی۔ دونوں نے قرآن بند کر دیا، گھر سے قدم اٹھا لیا، ماں چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی او میرے لال اللہ کے کلام کو چھوڑ کے مت جاؤ، او میری بیٹی سے چھوڑ کے مت جاؤ، اللہ ناراض ہو گیا تو عذاب اترے گا، او میرے لال یہ تیری سہیلی نہیں ہے، سہیلی کی شکل میں شیطان ہے، یہ چڑیل ہے، او میرے لال مت جاؤ، مگر اس لڑکی نے ماں کا کہنا نہیں مانا، نیلی پیلی آنکھیں نکالتی ہوئی، دونوں سہیلیاں برا بلا کہتی ہوئی چلی گئی، وہاں جا کر کے ٹی وی میں جو دیکھنا تھا دیکھ لیا، اس کے بعد گھر واپس آتی ہے، اس نے سوچا قرآن تخت پہ رکھا تھا، اس نے سوچا چلو پارا پورا کر لوں، جو بچا ہے اس کو پڑھ لوں، اللہ 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 ناراض ہو چکا تھا، اللہ غضب میں آ جاتا ہے، لڑکی نے قرآن پہ ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے رحل کے نیچے ایک خونخوار چھپکلی پیدا فرما دی، وہ چھپکلی نکل کر کے اس لڑکی کی پیشانی پہ چمٹ گئی اور زہر چڑھانے لگی، اس کو کاٹنے لگی، لڑکی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، او ماں مجھے بچا لو، او ماں مجھے بچا لو، بچا لو، یہ چھپکلی مجھے کھائے جا رہی ہے، ماں نے دیکھا میرا لال پریشان ہے، ابھی تو ماں رو رہی تھی مگر سب بھول گئی، ماں چمٹا لے کر کے دوڑی، جیسے ہی دوڑی چلو چھپکلی چھڑا دوں، اگر چھپکلی ہوتی تو ماں
شکل میں اللہ کا عذاب تھا۔ بچوں آج کے بعد ماں باپ کا کہنا مت ٹالنا۔ جیسے ہی وہ لڑکی وہ ماں چمٹا لے کر کے آئی، چلو چھپکلی چھڑا دوں، اللہ کی قدرت سے پورے جسم پر چھپکلی ہو گئی اور اس پہ لپکنے لگی۔ ماں بھی پریشان ہے، وہ لڑکی کو ڈس رہی ہے، نوچ نوچ کے کھا رہی ہے، پورے جسم پہ لڑکی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، او چلا رہی ہے۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے، اب رو رو کے کہہ رہی ہے، او ماں مجھے بچا لو، ماموں مجھے بچا لو، خالو مجھے بچا لو، آیا مجھے بچا لو، بھیا مجھے بچا لو۔ لیکن پورے تخت پہ چھپکلی ہو گئی، اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، لڑکی کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے اور جسم میں زہر چڑھا رہی ہے۔ لڑکی کا جسم نیلا پڑ گیا، اودا پڑ گیا، زہر آ گیا۔ اب زہر کے مارے لڑکی کا جسم پھولنے لگا، لڑکی کا جسم سوج گیا، پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ سارے لوگ رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، مولا حفاظت فرما، اپنی بچیوں کو جا کے بتا دینا بیٹا کبھی فیشنیل کپڑے مت پہننا، کبھی اللہ کو ناراض مت کر دینا۔ اگر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، لڑکی کا جسم پھٹنے کے قریب ہو گیا، پیشانی والی چھپکلی نے کاٹا، لڑکی مر گئی۔ بچوں آج کے بعد پیارو کبھی بھی اپنے ماں کا اور باپ کا کہنا مت ٹالنا۔ اگر کسی کا باپ چور بھی ہے نا چور، تو وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری اولاد چور بنے، وہ یہی چاہتا ہے میری اولاد اچھی بنے۔ تو کبھی بھی تمہارے ماں باپ تمہارے لیے غلط نہیں سوچ سکتے۔ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ تمہاری بھی چھوٹی عقل ہے بیٹا، تھوڑی دیر کے لیے تمہیں برا ضرور لگے گا، مگر ماں کا باپ کا کہنا کبھی مت ٹالنا پیارے۔ زندگی بھر خوش رہو گے، زندگی بھر شاد و آباد رہو گے۔ وہ لڑکی مر گئی، جیسے ہی مری اب کیسے غسل دیں، کیسے کفن دے چھپکلی۔ کہیں سے گانوں کی آواز آ گئی، جب آئی تو چھپکلی غائب۔ لوگ سمجھ گئے او ہو، ہر طریقے کے لوگ ہوتے، اب تو ٹی وی چلا دی، گانے چلا دی، ٹی وی چلائی، چھپکلی غائب۔ ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کا غسل، کفن، دفن، سب قبرستان میں۔ ٹی وی ہٹائیں تو چھپکلی آ جائے، ٹی وی رکھے تو چھپکلی غائب۔ ٹی وی کے ساتھ کیوں اللہ کو دکھانا تھا کہ تو نے ماں باپ کا کہنا نہیں مانا، میرے کلام کو چھوڑا اور اس سے محبت کی، لے اب تو اسی کے ساتھ رہ۔ اس لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ دفن کر دیا۔ 40-50 قدم چلے تھے، قبر پھٹی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ٹی وی باہر گری۔ اللہ اللہ سارے لوگ گھر آ گئے، ماں بھی سو گئی، باپ بھی سو گئے، سارے لوگ سو جاتے ہیں۔ وہ لڑکی ماں کے خواب میں آ گئی، کہہ رہی ہے ماں میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو ماں، مجھے قبر کا عذاب کھائے لیتا ہے ماں، میری قبر میں سانپ اور بچھو ہے ماں، میں مری نہیں ہوں ماں، میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو۔
ماں کو خواب دکھا تو پسینے پسینے. باپ نے کہا نہیں، تیرا خواب خیال خواب میں بدل گیا. اکلوتی بیٹی ہے، محبت کرتی تھی، اس لیے وہی خواب میں میرے پاس سو جا. باپ کے دونوں میاں بی بی پاس میں سوئے. باپ کے خواب میں آ گئی، کہنے لگی ابا جان مجھے تم اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتے تھے، آج قبر کے سانپ بچھوؤں کا لقمہ مجھے بنا دیا ہے. اے ابا میری قبر میں آگ بھری ہے. اے ابا میں مری نہیں ہوں، زندہ ہوں، میری قبر کھولو، مجھے جلدی سے نکال لو. باپ بھی پریشان، امام صاحب کے خواب میں، نمازیوں کے خواب میں، حاجیوں کے، پورے گاؤں پریشان. چلو چل کے قبر کھول کے دیکھتے. نیند حرام، پورے گاؤں والے پہنچ گئے. یہی امام جس کی لوگ برائی کرتے ہیں. پیارو کبھی بھی زبان مت کھول دینا. 4 آدمیوں کو چنا، تم کھولو قبر. اللہ اللہ، وہ آگے بڑھنے سے ڈر رہے. امام صاحب نے بڑھایا، جیسے ہی قبر کھولی تو اس کی قبر میں سانپ اور بچھو بڑے پڑے تھے. وہ لڑکی زندہ تو تھی مگر سانپ اس کو ڈس رہے تھے. ایک سانپ تو ایسا تھا جو 4 منہ والا تھا، اوپر والے منہ سے ناک کے نتنے پکڑے پڑا تھا، دوسرے منہ سے زبان کی جڑیں پکڑے پڑا تھا، اور گردن میں لپیٹا ڈال کے، کمر میں لپیٹا ڈال کے، پاؤں میں آ کر کے ایک منہ یہاں پہ لگائے پڑا تھا، نیچے والا دوسرا منہ دوسرے پاؤں میں لگائے پڑا تھا. اور لڑکی کو ایسا جیسے بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو. لوگوں نے عذاب دیکھا، بھاگ چھوٹے. کچھ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، کچھ عورتیں بے ہوش ہو گئی. لیکن یہی امام ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تو آ گئے مگر نبی بھی یاد آ گئے. میرے نبی کا فرمان ہے، اگر کہیں آفتیں آئے تو اذان پڑھو، اگر مصیبتیں آئے تو اذان پڑھو، اگر بلائیں نازل ہو تو اذان پڑھو، طوفان آئے تو اذان پڑھو، آندھیاں آئے تو اذان پڑھو، گھر میں جنات آئے تو اذان پڑھو. اسی امام نے آنکھوں کو بند کیا، کانوں میں انگلی لگا کر کے پوری طاقت سے اذان پڑھی. اور جب آنکھ کھولی اذان کے بعد، قبر کا عذاب ختم ہو گیا. اے ہائے پیارو، آخری جملہ سنو. وہ لڑکی قبر میں زندہ تو تھی مگر تھی کس حال میں؟ یہاں سے نیچے کو اس کا عورت کا جسم تھا، اور یہاں سے اوپر کو خنزیر کا منہ بن چکا تھا، خنزیر کا. کیوں؟ اس کی ماں اگر کچھ کہتی تھی تو اپنی ماں کو منہ چڑھاتی تھی. ہاتھ جوڑ کے اللہ و رسول کا واسطہ دے کر کے، چھوٹو بڑو سب، آج کے بعد اتنے پیارے ہو جاؤ. پیارو اتنے اچھے ہو جاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، چہروں پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، کسی کو مت ستاؤ. یہاں تک کسی کتے کو بھی تکلیف مت دو. بیٹا یہاں تک کسی کتے کو بھی تکلیف مت دو. پیارے غریبوں کی مدد کرو. آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکو. لگے تم مسلمان کے بچے ہو، اتنے پیارے ہو جاؤ.
ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام، آپس میں میل محبت مروت الفت ساری چیزیں آئے ہائے اتنی شاندار ہوں، اتنی شاندار ہوں، تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں، اپنے نہیں بلکہ غیر کہیں واہ، جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہے، قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا، اور نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ آج کے بعد بنو گے؟ دوسری بات یہ بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، ہندی پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، آگے تک خوب پڑھو، گریجویٹ ہو جاؤ، آگے تک اور سمجھے شروع ہو جاؤ، پہلے کلاس سے ہائی اسکول، انٹر، بی اے، ایم اے، ایل ایل بی، پی ایچ ڈی، پی جی سی، سمجھے بی او میس، ایم ڈی، جتنے بھی کورسز ہیں سب کراؤ اپنے بچوں کو تاکہ خوب پڑھے، ڈاکٹر ہو تو ہمارا ہو، وکیل ہو تو ہمارا۔ اب یہ وکیل صاحب ہے، مجھے کوئی کام کی ضرورت پڑ گئی اور میں ان کے ہاں جاؤں تو یہ میرے ساتھ میں کیسے پیش آئیں گے؟ جب اپنے گھر پہ اتنی تواضع کر رہے ہیں تو وہاں پہ یہ سوچیں گے کہ میں سید صاحب کو کہاں بٹھا لوں، کہاں اٹھاؤں، اور پوری جان لگا دیں گے میرے ہر کام کے لیے۔ اس لیے ڈاکٹر بنے تو ہمارا ہو، انجینئر ہو تو ہمارا، لیکن اس سے پہلے مسلمان بنا لینا۔ جامع جو ہو نا، جامع وہ اسلامی ہو، سمجھے؟ تاکہ اگر انجیکشن لگائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ شافی اللہ کافی، آدھا تو اس کے پڑھنے سے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سب کچھ بناؤ پڑھاؤ، سمجھے؟ کیوں؟ جب عبد الکلام پڑھے تو آج پوری دنیا میں، پورے انڈیا میں جو نام ہوا ہے تو مسلمان کا تو ہی ہوا ہے۔ اگر تم سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں جانیں گے جتنی چیزیں اچھی اچھی ایجاد کرنے والی اب سے پہلے اس میں سب مسلمان رہے ہیں، لیکن اب جتنی شرابوں کی دکان آباد کرنے والے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، جتنے جوئے کے اڈے ہیں وہ سب مسلمان، تھانوں میں دیکھیں گے تو مسلمان بھرے پڑے، جیل میں دیکھیں گے تو مسلمان بھرے پڑے، مسجد میں ہی نہیں ملتا یہ مسلمان۔ بس اگر میری کچھ باتیں میں نے کر رہی کہہ دی کسی کو بری لگی ہو تو معاف کرنا، میں تمہارا بھائی ہوں، میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ہم نے انسان کو اچھی بھلی صورت میں پیدا فرمایا۔ دوسری آیت، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اچھے عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، اللہ کی مخلوق میں یہی بہتر ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔